الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ کچھ جمعۃ المبارک سے اس آیت کریمہ پر کلام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت پر ایک انعام ذکر فرمایا اور اسے اپنی طرف سے ایک فضل قرار دیا۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ اور انعام کیا ہے کہ ایسے شخص کو بروز قیامت پھر جنت میں بھی انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ ملے گا۔ اور یہ نفوس قدسیہ کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے تعجب کا صیغہ بیان فرمایا، جو ہمارے لیے تعجب کا ہے لیکن یہ کثرت تحسین پر دلالت کر رہا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، بہت اچھے ساتھی ہیں۔ اور عمل کیا ہے جس کے بدلے میں انعام ملے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت، فرما برداری۔ تو جس انعام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں اہتمام سے ذکر فرمائے، اسے اپنا بہت بڑا فضل قرار دے، یقیناً وہ بہت ہی بڑا انعام ہے۔ اور جب اس انعام کو متشکل کر کے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ انبیاء علیہ السلام، شہداء، صالحین اور صدیقین کا ساتھ ہے، تو ظاہر ہوا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا پڑوس مل جانا، ساتھ مل جانا، صدیقین، صالحین کا۔ تو جب انعام بڑا ہو تو لازم ہے، اکثر عادت الہیہ یہی دیکھی ہے کہ اس عمل میں مشقت ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، اس میں نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، شیطان سے، پھر دنیا ہے اور مخلوق۔ یہ چار بڑی رکاوٹیں ہیں جو اکثر ہمارے اخروی درجات کی بلندی کی راہ میں، اللہ کے قرب کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ نفس، شیطان، مخلوق اور دنیا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جب اطاعت کریں گے تو ان سے بھی لڑنا پڑے گا، اور یہ بڑا مشقت والا کام ہے، اور اس کے بعد پھر منزل بہت اچھی ہے اور بہت آسان ہے۔ تو عمومی طور پر چونکہ ہمارے گھروں میں، ہمارے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اب مادیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، حب دنیا کی کثرت ہے، اہمیت دنیا زیادہ ہو گئی ہے۔ اس لیے جب ہر طرف سے ایک بچے کو یہ فیڈنگ ذہنی لحاظ سے مل رہی ہو کہ دنیا دنیا دنیا، ترقی ترقی ترقی، آسائشیں، سہولتیں، مشکلات کا حل کیا ہے؟ پیسہ۔ مشکلات کا حل کیا ہے؟ منصب۔ مشکلات کا حل کیا ہے؟ آپ کے تعلقات۔ تو بس پھر وہ بچے کا ذہن اسی کے گرد گھومتا ہے، اور اس کے مقابل اس سے کہیں زیادہ کثرت کے ساتھ اخروی درجات، ان کے فوائد ذکر کیے گئے ہیں قرآن میں، حدیث میں، لیکن چونکہ وہ ڈسکس نہیں کیے جاتے، وہ ہمارے گھروں میں موضوع سخن نہیں بنتے ہیں۔ ہمارے آفیسز میں، ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں اگر کبھی کوئی اسلامیات کا ٹیچر پڑھا بھی رہا ہے تو بیچارہ ایک تو خود وہ بے عمل ہوتے ہیں، اسلامیات کے ٹیچر اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، اور اگر باعمل بھی ہوں تو پھر وہ اس گہرائی کے ساتھ نہیں پڑھاتے، کیونکہ ماحول، مقتضائے حال بھی تو بہت بڑی چیز ہے نا، حال کا تقاضا، مقتضائے حال۔ تو یونیورسٹی کی کالج کے لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں،
یا کالج میں لڑکے لڑکیاں ہیں اور عجیب قسم کا ماحول ہوتا ہے، وہاں پر خالصتاً مذہبی بات کرنا اس ماحول سے ہم آہنگ نہیں ہو پاتا، تو ٹیچر بھی ہیزیٹیشن محسوس کرتا ہے گفتگو کرتے ہوئے، وہ بھی سطحی قسم کا اپنا کورس پڑھا کے اور نکل جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، حدیث نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں اس کے بارے میں بار بار ڈسکس نہیں ہو رہا، گھر کا سرپرست خود بے عملی کی زندگی گزارنے کی بنا پر اپنی زبان کی تاثیر بھی کھو چکا ہے اور ان موضوعات کو جان بوجھ کر اوائڈ کرنے پر مجبور ہے کہ ورنہ بچے کہیں گے، بیوی کہے گی بڑے مولوی بن رہے ہو، خود تو عمل کر لو، تو پھر وہ گھر میں بھی ڈسکس نہیں ہوتا۔ پھر آفیسز کا تو آپ کو پتہ ہی ہے ماحول کیسا ہوتا ہے، اگر کوئی بیچارہ دین کی بات کرنے بھی لگے تو بولتے ہیں یار ملا خدا کے واسطے خاموش ہو جائے، یار تمہاری زندگی حرام نہ کر، یعنی صاف منع کر دیتے ہیں۔ کوئی نماز کا کہے بیچارہ، کوئی گناہ کے چھوڑ دینا کہے، کوئی غیبت سے روکے نہیں، تو پھر کس طریقے سے آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو موجودہ ماحول جس کی میں نے منظر کشی کی، اس کا نتیجہ اور اثر کیا ہے کہ ایک آدمی تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے گالی بھی برداشت کرے گا، ذلت برداشت کرے گا، دھوپ، گرمی، بھوک، پیاس، گھر والوں کی جدائیاں سب کر لے گا تھوڑی سی مادی اشیاء کے لیے، لیکن ہمیشہ دائمی رہنے والی جنت اور اس کی عظیم نعمتیں، اس کے لیے تھوڑی سی محنت کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب فرق دیکھیں، وہاں محنت زیادہ، انعام تھوڑا سا، یہاں آخرت میں محنت تھوڑی آخرت کے لیے اور انعام بہت بڑا، لیکن اپنے آپ کو سمجھدار اور ذہین سمجھنے والا اور بعض اوقات اپنے لیے بڑکے مارنے والا کہ تمہارے بھائی سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہوگا، اپنا تو ایسا مائنڈ چلتا ہے اور یہ اور وہ ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا کے پیچھے ہم پاگل ہو کے بھاگ رہے ہوں گے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ آخرت میں غیر سنجیدگی اتنی زیادہ ہے، نماز پڑھیں گے، شاید ہی کوئی نمازی ایسا ہوگا کہ نماز ختم کر کے ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ اب اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، پتہ نہیں مقبول ہوگی نہیں ہوگی، آخرت میں کتنے نمبر ملیں گے اس کے، نہیں۔ لیکن ایگزام دے کے جو طالب علم باہر نکلے گا وہ ٹینشن میں ہوگا، پتہ نہیں یار صحیح ایک نمبر بڑا مجھے لگ رہا ہے، ایک کویسچن کا جواب جو ہے نا ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے مجھے۔ وہ باہر نکلتے سارے دوست جمع ہوتے بولتے یار کتاب کھول کے دیکھیے ذرا، وہ فل ان دی بلینکس بھری تھی، صحیح بھری تھی کہ نہیں، وہ کھول کے دیکھیں گے، اگر صحیح ہوئی اللہ تیرا شکر ہے، کیسی خوشی ملے گی جیسے 50 لاکھ کا پرائز مونڈ نکلا ہے۔ اور اگر غلط بھری تھی اوہ سر پکڑ کے بیٹھے، کتنے نمبر کٹیں گے؟ 2 نمبر، صرف 2 نمبر کٹنے پہ اس کا صدمہ یہ ہوگا کہ اس کو بولے گا چائے پی لے، بولے گا یار میرا موڈ نہیں رہا تم ہی پیو۔ لیکن نماز کے لیے، روزے کے لیے کبھی ایسی کیفیت آئے گی؟ کبھی نہیں آئے۔ تو اثرات دیکھیں کتنے ہمارے دنیا کے ہم پر آ گئے۔ 5000 کا نوٹ گر جائے کسی کا، زیادہ بول دیا نا، 50 کا نوٹ گر جائے بابا، 5000 بہت بڑی چیز ہے۔ غم کی کیفیت دیکھا کر، اتنا سے منہ نکل آگا گھومڑی سا، بھائی کیا ہو گیا تیرا؟ یار 50 روپے گر گئے۔ لیکن نماز قضا ہو جائے اس کا کبھی اتنا سے منہ نکلتے دیکھا ہے آپ نے؟ فجر کی نمازیں مہینوں سے نہیں پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز دوستوں کے ساتھ باتوں میں مشغول ہیں، عصر کی نماز میچ دیکھ رہے تھے، اوہ یار یاد ہی نہیں رہا، ٹائم نکل گیا۔ اب یہ نہیں کہ شرمندہ ہوں، نادم ہوں، تھوڑا منہ بنائیں، کوئی آنسو نکل آئے، فوراً اٹھ کے وضو کر کے قضا نماز پڑھیں کہ نہیں یار کوتاہی بڑی ہوگی، نکل گئی یاد ہی نہیں رہی، ہٹ جاؤ آگے سے، ہٹنا ذرا، میچ دیکھنا شروع۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرو۔ یہ ہماری حالت ہے کہ دنیا کا نقصان ہماری نگاہوں میں بہت بڑا ہو گیا، دنیا کا فائدہ بہت بڑا ہو گیا، اس کے مقابلے میں آخرت کا نقصان، آخرت کا فائدہ کوئی اہمیت نہیں۔ یہ ہمارے اندر روحانی پازیٹیو چینج کب آئے گا اور کیسے آئے گا؟ کمال تو یہ ہے نا کہ ایک آدمی آلودگی گندگی کے اندر چل رہا ہو، جیسے آپ نے دیکھا یہ ہمارے سیوریج سسٹم، وہ پائپ لائن جو 50 گھروں کے لیے ڈالی گئی تھی، جب وہاں بلڈنگیں بن کے ادھر 500 گھر ہو جائیں گے تو وہ لائن چوک تو کرے گی۔ اس میں اداروں کو برا بھلا کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، جی فلاں ادارہ یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، ان کو گالیاں بکیں، برا بھلا کہیں۔ مجھے تو صحافی حضرات پر بھی بڑی حیرت ہوتی ہے، ویسے تو اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ انٹرویو لینے پر آئے تو قریت کے ہر چیز نکال لیں گے اور ایسا تجزیہ کریں گے جیسے ان سے بڑا ذہین کوئی بھی نہیں ہے، پرائم منسٹر کو ہٹاؤ اس کو بٹھاؤ تو دیکھو ملک کہاں سے کہاں نکل جائے گا۔ لیکن جب بدھو اور بیوقوف کا بننے کا مظاہرہ کرنا چاہیں تو ان سے بھولا کوئی نہیں ہوگا۔ بھائی جو اصل چیز ہے اس کو پکڑو۔ تو بہرحال اب وہ
گٹر لائن چوک کر گئی ہے جی، پانی بھرا ہوا ہے، نمازی نماز پڑھنے جا رہا ہے، اسی میں اینٹیں جو ڈگمگاتی ہوئی اینٹیں ہیں نا، جو ان کے اوپر یوں اچھل اچھل کے نکل جائے، کیا بات ہے، حاجی صاحب گرے نہیں ہوئی، ایک چھلانگ اس پتھر پہ اس پتھر پہ نکل گئے۔ کمال تو یہی ہے نا، جو پھسل کے گر جائے تو پھر وہ کہاں سے با کمال رہا، وہ تو نماز کے قابل بھی نہیں رہا۔ جا بیٹا دوبارہ غسل کر، وضو کر، سب صاف ستھرا کر کے آ۔ یہ دنیا بھی ایسی ہے۔ کمال تو یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو گندگی اس میں تھوڑے بہت ایسے پتھر پڑے ہوئے جن پہ آپ قدم رکھ کے بچ کے نکل سکتے ہیں۔ دائیں رکھو گے بائیں رکھو گے آلودہ ہو جاؤ گے، ناپاک ہو جائیں گے، گندے ہو جائیں گے آپ۔ باکمال وہ ہے جو اپنے کپڑے بچا کے نکل جائے، وہ ہے باکمال۔ وہ کون سا باکمال کہ وہ کہ پتھر کو لات میں ہٹاؤ اس کو یار، اتنا ڈر ڈر کے کون چلے، اتر کے نہ چل لوں اس کے اندر، تو پانی میں چھپڑ جا رہا ہے جی، وہ یہاں تک پانی گندا غلیظ پانی، تو اب تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھ سکے، وہ تو ناپاک ہو گیا نا۔ ایسی جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہاں کی لذتوں، حرام سے اور مختلف گناہوں سے آسائشیں حاصل کرنے والے، ان کی مثال یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم جو ہم تصوراتی اعتبار سے سمجھ لیں کہ اس پر اگر عمل کریں تو وہ ایسے پتھر رکھے ہوئے ہیں کہ جن پہ آرام سے آپ ہو کر نکل سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یہ کیا ضرورت ہے اتنی مشقت برداشت کرنے کی، اسے ہٹا کے آلودگی میں کود جاتے ہیں۔ اور کودنے کے بعد جب پار ہوتے ہیں تو اب تمنا یہ ہوتی ہے کہ اب نماز بھی ہماری صحیح ہو جائے، جائز ہو جائے، کوئی ہمیں رکاوٹ نہ ہو۔ بھائی کیسے ہوگی آپ کی نماز؟ ہوگی نہیں، کوئی شرائط ہے نا نماز کی بھی۔ ایسی جو دنیا کی آلودگی کے اندر، گندگیوں کے اندر غرق ہو کر اور پھر آخرت میں سوچے اب مجھے اللہ قبول کر لے، مجھے جنت مل جائے، یار یہ تو ایسا تو نہ کرو یار۔ آپ کا کوئی امپلائی آپ کے ساتھ چیٹ کر رہا ہو، آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ چیٹ کر رہی ہو، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ظاہر ہو جائیں، آپ کا نوکر آفس میں، آپ کا امپلائی آپ کو چیٹ کر رہا ہو، ایک پیر کا مرید اس کو چیٹ کر رہا ہو، آپ کا دوست آپ کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہو، آپ اس کو دیکھنا بھی پسند کریں گے؟ آپ فوراً سے جدا کریں گے نہیں کریں گے؟ لیکن ہم اپنے مذہب کے ساتھ، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، ہم اپنی آخرت کے ساتھ ہر طرح کا ناروا سلوک کریں، لیکن ہم قابل گریفت نہیں ہیں۔ ہمیں پھر بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں ہماری مرضی کے مطابق انعام عطا فرمائے، یہ غلط چیز ہے۔ تو اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج لانا ضروری ہے۔ دنیا نہیں لا رہی، چھوڑ دیں اس کو، آپ اور میں اپنا احتساب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مجمعی کثیر نہیں جائے گا حساب کتاب دینے کے لیے، فرادہ اکیلے آئیں گے وہاں پر اللہ کی بارگاہ۔ اور خصوصاً امت سرکار کے ساتھ کرم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک حصار اور ایک پردہ، ایک ستر، ایک حجاب قائم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے شان کے لائق ہوگی اور بندہ ہوگا سامنے، اور حساب کتاب ہوگا۔ دوسرے لوگ اس پر مطلع نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا پردہ رکھے گا۔ لیکن اکیلے تو جانا ہے نا۔ جن دوستوں کی مروت میں گناہ کر رہے ہیں، جن گھر والوں کے چہروں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے حرام کمانے پہ جرت مند ہیں، جس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے ہم حرام حلال کی تمیز بلائے بیٹھے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ دو مقام بالکل تنہائی کے ہیں، ایک قبر آپ کی تنہا ہے، دوسرا اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب۔ کون ہے آپ کے ساتھ بتائیں؟ کیوں برباد کریں ہم لوگوں کے لیے اپنی آخرت کو؟ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا، جو اپنے آپ کو بہت ذہین اور فتین سمجھتا ہے وہ اس مقام پر آ کے انتہائی بدو، غبی اور بیوقوف بن جاتا ہے، اور بیوقوف بننے پہ راضی ہے۔ ایک آدمی نا کہ بیوقوفی کر رہا ہے اور اپنا نقصان کر رہا ہے، آپ اسے سمجھائیں یار یہ تم کیا کر رہے ہو، اگر یہ غلطی نہ کرو جو سالانہ تمہیں 5 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے وہ نہیں ہوگا۔ وہ اس کو سمجھ گیا تو وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا نہیں کرے گا؟ آپ کو چائے پلائے گا، شکریہ ادا کرے گا، یار تم نے ایک ٹپ دی ہے، فقط ایک ٹپ، اور 5 لاکھ روپے سالانہ بچ گئے، یار تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ لیکن جب ہم جیسے لوگ یہی ٹپ آخرت کے بارے میں دیں تو ہم اچھے نہیں ہیں، ہماری کوئی تعریف نہیں کرے گا، ہمیں کوئی نہیں سراہے گا۔ ہمیں سے مراد دینی طبقہ، خود علماء کا نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی داڑھی والا ہے، کوئی نمازی ہے، وہ دوسرے کو سمجھائے یار تم یہ غلطی کر رہے ہو، بے وقوفی کر رہے ہو، یہ نہ کرو، یہ ٹپ قبول کرو، تم نفس سے بچو گے، شیطان سے بچو گے، دنیا کے شر سے بچو گے، مخلوق کے درمیان رہتے ہوئے بھی اس کے مخلوق کے تمام منفی اثرات سے محفوظ رہو گے۔ وہ یہ نہیں کہے گا شکریہ ادا کرے، آپ کو سراہے، اپنے غبی پن کا اعتراف کرے، نہیں، وہ آپ کو بے وقوف کہے گا، وہ غضبناک ہو جائے گا، اس کے چہرے پہ ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہوں گے، دل میں کراہت پیدا ہوگی۔
آزما کر دیکھیں آپ، گھر والے کہیں گے، دوست کہیں گے، آفس میں آپ کے کولیگس کہیں گے، یار تم مولوی ہو نا، نماز پڑھ رہا ہو، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر، ہمیں نہ سمجھا، ہمیں سب معلوم ہے۔ تو ایسا بولیں گے ہمیں سب معلوم ہے، جیسے تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر یہ مراقبہ کر کے کشف قبور اس کو حاصل ہے، اور اکتساب فیض کر کے وہ مقام و مرتبہ حاصل کر کے، ہمیں سب معلوم ہے۔ اگر سب معلوم ہے تو اور زیادہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جس کو نہ معلوم ہو غلطی کرے تو چلو ایک عذر سمجھ میں آتا ہے، یار پتہ نہیں تھا غلطی کری، تمہیں معلوم ہے پھر غلطی کر رہے ہو تو ڈوب مرو شرم سے، پھر تو زیادہ شرم کی بات ہے نا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کی اطاعت اور اپنی اطاعت کو اخروی انعام کا ذریعہ قرار دیا۔ انعام بہت بڑا، نبیوں کا ساتھ، صحابہ کرام کا ساتھ، اولیاء اعظام کا ساتھ، نیک مومنین مومنات کا ساتھ۔ میں چاہتا ہوں ہم یہ بار بار ان چیزوں پہ غور کریں۔ اگر میں آپ میں سے ایک آدمی کا بھی ذہن بنانے میں کامیاب ہو گیا نا، یہ میری زندگی کی کمائی ہے۔ آپ دیکھیں ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ کا بڑا کرم یہ نہیں کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر ہی میں باتیں کر رہا ہوں بس خالی، اور پھر بعد میں بھول جائیں، نہیں، ہمیں ہم وقت یہ رہتا ہے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو کس طرح جنت میں لے جانا ہے، کیسے جہنم سے بچانا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں نبیوں کی سوچ اور فکر عطا فرما دی، اللہ کا کرم ہے، ہمارا کمال نہیں۔ جیسے نبی اپنی امت کو تعلیم دیتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کتنے ایمان لائے کتنے نہیں، وہ اپنا فریضہ پورا کرے گا۔ ایمان لانے والوں سے خوش ہوگا، جو انعام نہیں لائیں گے اس پر رنجیدہ ضرور ہوگا، لیکن کبھی مایوس ہو کے کام نہیں چھوڑے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی ہماری بات نہ مانے، تسلیم نہ کرے، ہم جلیں گے کوڑیں گے لیکن اپنا کام نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ اگر آپ میں سے ایک آدمی بھی اپنی سوچ کو بدل لیتا ہے، اپنی فکر کو بدل لیتا ہے، اپنے باطن کو تبدیل کر لیتا ہے، ہمارے لیے بہت بڑی زندگی کی کمائی۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ کمائی میں نے بہت کمائی۔ اب تو میرے شاگرد کما رہے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو یہ سوچ اور فکر دیتے ہیں کہ بھی تبلیغ کرو، لوگوں کو نیک بناؤ، پرہیزگار بناؤ۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ سوچیں، میری بات پر غور کریں۔ میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، یہ بتائیے دو گروہ بیٹھے ہوں، ایک لوگوں کو آپ دیکھیں 8-10 آدمی بیٹھے ہوئے، صاف ستھرے کپڑے، کلف لگے ہوئے، بالکل صاف ستھرے ہاتھ پاؤں، قریب سے گزرے تو عطر کی ایسی خوشبو اور سینٹ کی ایسی خوشبو آئے کہ معطر، ماحول معطر ہے۔ دوسری جانب بیٹھے ہوئے ہیں گندے دانت، کئی دن سے نہائے نہیں ہوئے، غلیظ قسم کے کپڑے، ناخنوں میں میل، ہاتھوں کے اوپر میل کی تہیں، قریب سے گزرے تو اتنی سمیل گندی آ رہی ہے کہ آپ ناک بند کر کے نکل جائیں۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ کس کے ساتھ بیٹھنا چاہو گے، بتاؤ کس کی طرف اشارہ کریں گے؟ ادھر بولیں، ادھر، گڈ۔ یہ تو ساتھ بیٹھنا ہے۔ اگر کہا جائے ساتھ رہنا چاہتے ہو، کس کے رہنا چاہتے ہو؟ ادھر، تو ادھر کو تو دیکھ کے ہی آپ بیہوش ہونے کے قریب ہو جاؤ گے، ابھی ان کے ساتھ رہنا، ان کے تو پاس بیٹھنا نہیں چاہتا، پاس گزروں تو ناک بند کروں اور 4 فٹ دور فاصلے سے بیٹھنا اور ساتھ رہنا تو بہت دور کی بات، انہی کے ساتھ۔ ایسا چاہیں گے نہیں چاہیں گے؟ لیکن آخرت کے معاملے میں آپ ذرا سوچیے، جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی لوگ ہیں، اگر اس کا بظاہر چلیں اسے لباس صاف ستھرا نہیں ہے کچھ بھی، لیکن میں اپنے روحانی اور اخروی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، یہ تو پاکیزہ لوگ ہیں، گندہ نہیں سوچتے، گندی باتیں نہیں کرتے، غلیظ باتیں نہیں کرتے، غلیظ لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے، ان کی روح پاکیزہ ہے، صاف ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کا ظاہر چاہے کتنا ہی صاف ہو، ہم چونکہ آخرت اور اخروی اور روحانی اعتبار سے بات کر رہے ہیں، باطن گندا، گندی سوچیں، گندی نگاہیں، دوسروں کی بیویوں کو دیکھنا، تاڑنا، کس کی بہن جا رہی ہے، کس کی بیٹی جا رہی ہے، پھر گندی بات سوچنا، گندی غلیظ باتیں زبان سے نکالنا، کردار گندا، اخلاق گندے، باہر خوش اخلاق، گھر میں جا کے بیوی بچوں سے معلوم کریں تو اس کے بڑھ کر بد اخلاق کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ دھوکہ دہی، فراڈ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ آپ کوئی ہم سے پوچھے کس کے ساتھ رہنا ہے، کس کی صحبت میں رہنا ہے، تو اس مقام پر ہمارا مسلمان یہ کہتا ہے ان مولویوں کے ساتھ رہ کے کیا کروں گا، ان ملاؤں کے ساتھ رہ کے کیا کروں گا، یہ تو وہی نماز کی باتیں، روزے کی باتیں، یہ نہ دیکھو وہ نہ دیکھو، فلمیں چھوڑ دو، ڈرامے چھوڑ دو، بدنگاہی چھوڑ دو، لڑکیوں سے دوستی چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، گندگی چھوڑ دو۔ یار طبیعت میچ نہیں کرتی، ہماری کیمسٹری ملتی نہیں ہے، تھوڑا سا ہمیں لیفٹ سائڈ پہ دیکھنا پڑے گا۔ بے نمازی ہو، لڑکی بازی کرتا ہو، لڑکیوں سے جھوٹی چیٹ کر کے
اور سیکس چیٹ کر رہا ہو، ماں بہنوں کو دیکھتا ہو، اس کی گفتگو سے ہمیں نفسانی طور پہ لذت اور مزہ ملتا ہو، فراڈ کے واقعات بتائے، فراڈ کے طریقے بتائے، لطیفے سنائے، جوک سنائے گندے گندے، نیٹ سے نکال کے ہمیں ایسی پوسٹیں بھیجے جس کو پڑھ کر بس ہنسی مذاق ٹھٹا ہو، بے نمازی ہو، حرام کمانے کے اندر بے پرواہ ہو، ہم کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں۔ کب احتساب کریں گے اپنا؟ کب اپنی باطنی خرابی کو پہچانیں گے؟ کب ہم اپنے باطن کی گندگی پہ نگاہ رکھیں گے؟ اس وقت جب موت کا جھٹکا آئے گا اچانک۔ ابھی میرے ایک کزن کا انتقال ہوا، میری خالہ کے، سگی خالہ کے صاحبزادے، مجھ سے بڑی عمر کے تھے، تھوڑا سا 5-6 سال بڑے ہوں گے۔ ان کی میں آپ کو تصویر دکھاؤں، آپ کہیں گے کہ کیا صحت مند آدمی ہے، ماشاءاللہ لمبا چوڑا اور صحت مند زبردست۔ بس وہ اپنے پتوکی میں رہتے تھے، وہ لاہور گئے کسی کام سے، سخت سردیاں پڑ رہی تھیں پچھلے دنوں، وہ دوستوں نے کہا چلو آگے چلنا ہے، چلو، وہیں کی وہیں آگے چلے گئے۔ لباس وغیرہ کوئی گرم خرید لیتے، وہ نہیں رہا ہوگا چلو یار چلتے ہیں، بس ایسے بھی آ تو جائیں گے، وہ ٹھنڈے علاقوں کی طرف نکل گئے، مانسہرہ وغیرہ کے سائڈ پہ، ایبٹ آباد۔ وہ سردی نے حملہ کیا، نمونیا ہو گیا، پھیپھڑے جکڑ گئے، 3 دن ICU میں رہے، انتقال ہو گیا۔ نہ کوئی وصیت کر سکے، نہ کوئی نصیحت کر سکے، نہ دل کی بات کہہ سکے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہر ایک کے ساتھ کچھ خطائیں ہوتی ہیں، فرض کر لیں بتقاضائے بشریت کوئی خطا تھی تو توبہ کر سکے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو لین دین تھا وہ سب گیا، گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کتنا لینا ہے، کتنا دینا ہے، اچانک۔ لیکن ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ ملک الموت آ کر ہمیں 6 مہینے پہلے بتا دیں گے بھائی تمہارا نمبر آنے والا ہے، کوئی لین دین کرنا ہے تو ذرا ہوشیار ہو جاؤ، توبہ کر لو پہلے سے ہی، کیونکہ اب تو قریب آنے والا ہے وقت، ٹھیک 6 مہینے بعد اس ٹائم پر آؤں گا۔ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں تو مرتے وقت پہلے سے پتہ چل جائے گا، اس لیے آرام سے زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ تو جب موت کا غرغرہ طاری ہوتا ہے نا، فرشتے اترتے ہیں، اس وقت توبہ کا دروازہ بند کرتا ہے، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو بالکل اینڈ میں توبہ کر لیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، جب نہیں ہے تو پھر کیوں بے پرواہ ہم؟ کون سی زندگی کی امید میں گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں؟ کب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا کہنا مانیں گے؟ بہت مان لیا بیوی کا کہنا، بچوں کا کہنا، ماں باپ کا کہنا، دوستوں کا کہنا، باس کا کہنا، محلے والوں کا کہنا، ذہن بنائیں اب اللہ رسول کا کہنا مانوں گا بس۔ جو لوگوں کا کہنا اللہ رسول کے کہنے کے مطابق ہوگا وہ مانوں گا، جو نہیں ہوگا میں اللہ رسول کا کہنا مانوں گا، لوگوں کا نہیں مانوں گا۔ کب یہ ذہن بنے گا؟ بنائیں یہ ذہن اس سے پہلے کہ دروازے زندگی پر فرشتہ موت دستک دے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی 1-1 کے 10-10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے، پھر بڑی حسرت سے اس شخص کی جان نکلتی، یاد رکھیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ مفلس 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ویسا نہ ہو، ایک وہ ہے جو بالکل کنگال ہو۔ اس طرح مالدار بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مالدار وہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت بڑا بینک بیلنس ہوتا ہے، زبردست قسم کا۔ دوسرا مالدار وہ ہوتا ہے جس کا نام اعمال نیکیوں سے بھرپور ہوتا ہے، اس سے گناہ بہت کم ہوتے ہیں، نیکیوں سے بھرپور۔ جیسے ایک مالدار آدمی جس کے ارب پتی آدمی ہے، بڑی پراپرٹی، جب وہ مرتا ہے نا اس کو حسرت بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ حسرت ہوتی ہے۔ اتنی بڑی دولت، لینڈ کروزر کھڑی ہوئی ہے جس میں بیٹھ کے آرام سے چلتا تھا، تو اطراف کے لوگ یوں دیکھتے تھے تعجب خیز نگاہوں سے۔ اس سے زیادہ حسرت اس کو ہوتی ہے جس کو منصب بھی حاصل ہوتا ہے، پولیس والے آگے، رینجر ادھر، ٹیں ٹاں، روڈ خالی کرا دی گئی ہے، لوگ گھنٹوں انتظار کر رہے ہیں، حضرت یوں نکلیں گے، ایک جھلک دیکھنے کے لیے پبلک کھڑی ہوئی ہے۔ اس کو اس سے زیادہ حسرت ہوگی، اس مالدار سے زیادہ، کیونکہ اتنا بڑا منصب چھین رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ ایک اس کو حسرت ہوتی ہے۔ دوسرا زبردست قسم کی حسرت اس سے ہوتی ہے جو نیکیوں کے معاملے میں مفلس ہوتا ہے۔ ایک طرف دنیاوی مالدار کو حسرت ہوتی ہے، دوسری طرف نیکیوں کے معاملے میں مفلس کو حسرت ہوتی ہے۔ اسے پھر احساس ہوتا ہے کاش میں اپنی زندگی کی قدر کر لیتا۔ مرنے کے بعد تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبر میں جا کر ہر شخص پچھتائے گا، حسرت میں مبتلا ہوگا، چاہے نیک ہو یا گناہ گار۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ گناہ گار کا تو سمجھ میں آتا ہے، نیک حسرت کیوں کرے گا؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ ان لمحات کو یاد کرے گا جس میں وہ کوئی نیک عمل کر سکتا تھا اور اس نے نہیں کیا۔
یہ تو اس نیک کی حسرت کا عالم ہے. اب آپ کے نبی کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا. سوچئے کہ جو لاکھوں مواقع پائے اور جان بوجھ کر اللہ کی عبادت کو ترک کرے، اس کی حسرت کا عالم کیا ہو. میں نے دیکھا ہے مسجد کے ساتھ ہی گھر ہے، مسجد کے اندر دکان میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے سامنے دکانیں، دور دور سے نمازی آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ گزرتے ہوئے اسکوٹر روک روک کے نماز پڑھ رہے ہیں. ان کو توفیق نہیں کہ باہر نکل کے مسجد میں داخل ہو جائے. ایسا شیطان نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے ساتھ میں، بھی لیٹے ہوئے ہیں، تو اٹھنے لگتا ہے تو کہتا ہے نا 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 نا، ابھی نہیں ابھی نہیں، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا نیک بننے کا، جب موت کی ہچکی آئے گی تب سوچنا. اٹھتے اٹھتے بھی لیٹ جاتے ہیں دوبارہ، یار سستی آ رہی ہے پھر پڑھیں گے. کتنے لوگوں کو دیکھیں گے. فجر کی نمازیں ہم لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم سے مراد وہ جو آپ میں سے نہیں پڑھتے یا جو مجھے سن رہے ہیں، جو پڑھتے ہیں ان کی بات نہیں کرو. کیوں نہیں پڑھتے؟ ابھی ایک یو کے سے ایک صاحب نے میسج کیا، مجھ صاحب پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مجھے فجر کی نماز میں، سوچتا ہوں اٹھو لیکن ایک دم بس پڑھا رہ جاتا ہوں، غنودگی سی آتی ہے، نیند آنکھ لگ جاتی ہے، پھر اٹھتا ہوں، پھر مجھے افسوس ہوتا ہے فجر کی نماز نکل گئی. تو میں اکثر کو ایسا یہی جواب دیتا ہوں کہ ذرا انتظار کرو، موت آنے دو، پھر انشاءاللہ اچھی طرح بیدار ہو جاؤ گے. پھر تمہیں یہ لمحے یاد آئیں گے جس میں ابھی شرارت کر رہے ہو نا. جب جس کے پاس آسائش زیادہ ہوتی ہے نا، آسائشیں اور نعمتیں، وہ زیادہ مستی میں نے دیکھا ہے. ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جو اللہ کی ہر طرح کی نعمت حاصل کر رہے ہیں اور پھر بھی اپنی فرما برداری اطاعت کو بھی بڑھا رہے ہوں کہ نہیں یار اللہ نے اتنا دیا ہے شکر ادا کرو. نو، اکثر یہ دیکھا ہے جس نوجوان کو نوکری نہیں ملے گی 10 سے کہے گا یار دعا کرنا، خود بھی کبھی کبھار ٹوپی ٹیڑھی سے رکھ کر آ کے نماز پڑھ لے گا. لیکن جیسی نوکری ملے گی، گئی تنخواہ اچھی آنا شروع ہوئی، 2-4 لباس لیے، 125 نیچے آئی، تھوڑا سا اینک وینک لگایا دھوپ کے اندر، ریبن والا چشمہ لگا کر یہ ادھر نکلا. اب کون اللہ کون رسول سب بھول بھال جاتا ہے. گھر بنا لیا، رشتہ دار آئے، بڑی تعریفیں کی، اس کے بعد ہمارا طرز عمل چینج ہو جاتا ہے. جیسے جیسے نعمتیں ملے گی، آسائشیں ملیں گی، ہمارے عادات و اطوار و انداز چینج ہو جائیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں ساری ترقیاں صرف میری عقل مندی سمجھداری کی ہیں. اصول یاد رکھیے گا کہ اگر اللہ کی نعمتوں کی فراوانی آپ کی فرما برداری کے ساتھ ہے، یہ اللہ کا انعام ہے. مثلا آپ نمازی ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ضروری علم بھی آپ نے سیکھا ہوا ہے، پھر آپ کی اچھی تنخواہ بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، بیماریاں بھی نہیں آ رہی، پریشانیاں نہیں آ رہی، گھر بھی بن گیا، سب کچھ، بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں، اللہ کا انعام. اللہ چاہے دونوں نعمتیں دیتا ہے، اخروی بھی دیتا ہے اور دنیاوی بھی دیتا ہے، مرضی ہے اس کی. لیکن اگر یہ تمام چیزیں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہوں تو یاد رکھیں اللہ کا قہر و غضب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کون ہے اللہ کا؟ جو اس کے دشمن سے دوستی کرتا ہے. اور اللہ کا دشمن کون ہے؟ شیطان، سب سے بڑا دشمن شیطان. جو شیطان کا دوست وہ اللہ کا دشمن ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے اور دشمن کو کبھی نعمت نہیں دی جاتی. اب اگر اللہ ہماری نافرمانی کے باوجود ہمیں آسائشیں دے رہا ہے اور آپ خوش ہوں کہ شاید کوئی نیکی کام آ گئی، دادی جان کی دعائیں کام آ گئیں، ان کو پان کھلایا تھا، دادی جان نے کہا تھا جیتے رہو، تو بھائی یہ دادی جان کی دعاؤں سے نہیں ہو رہا، یہ اللہ کے غضب اور قہر کی علامت. بڑے بڑے پولیٹیشنز پکڑے نہیں جاتے کرپشن میں، بڑے بڑے سیٹ حرام کام کر رہے ہیں اور دولت کی فراوانی، آپ کیا رشک بھری نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہیں؟ ہماری نگاہ شریعت سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو بیچارے بڑے مظلوم لوگ ہیں، بے بس، لاچار، مصیبتوں میں گھرے ہوئے، دلدل میں اترے ہوئے، جن کو پتہ نہیں کہ یہ دلدل کتنی خطرناک ہے، اس سے نکلنا بہت مشکل کام ہے. یہ آخرت میں پچھتانے والے لوگ ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے قہر کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کے باوجود کسی کو نعمتیں دے، کیونکہ جب نعمت نافرمانی کے باوجود ملتی ہے تو غفلت بہت زیادہ ہوتی ہے. جو نوجوان آپ میں سے صحت میں ہیں وہ کبھی سنجیدہ نہیں ہوں گے اپنے مذہب کے لیے، عبادات کے لیے، استقامت کے لیے، لیکن جو آپ میں سے بیمار ہوں گے وہ 10 دفعہ دن میں اللہ کو یاد کریں گے اپنی بیماری کی وجہ سے. یا تو اگر وہ جاہل ہوگا تو کلمات کفر کہے گا، اللہ سے لڑے گا، ناراض ہوگا، لیکن تھوڑا بھی سمجھدار ہوا تو جو بیمار ہوگا نا وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا. صحت ہمارے اندر غفلت پیدا کرتی ہے. تو اس لیے
آپ کو مجھے نعمتوں کی فراوانی کے ساتھ اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اطاعت اپنے اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ یس، تو خوش ہو جائیں، اس پر بھی اظہار تشکر کریں، 2 نفل شکرانے کی پڑھیں کہ اللہ کا انعام آپ کو مل رہا ہے۔ مکان بنانا غلط نہیں ہے، حلال پیسوں سے ہو۔ گاڑی رکھنا برا نہیں ہے، حلال پیسوں سے ہونی چاہیے۔ آپ اچھا لباس پہنیے، آپ اچھی جگہ شادی کریں، اپنے بچوں کی شادی کریں۔ آپ شادی کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ 6 قسم کے کھانے کھلائیں، کوئی اسراف نہیں ہے۔ مخلوق خدا کو کھلانے کی نیت کریں اللہ کی رضا کی خاطر، اب لوگ آ کے کھائیں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ علم اور نیت اچھی ہو، اخلاص ہو، آدمی کو بہت ان چیزوں پہ بھی انعام ہے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، مقصود اچھا ہونا چاہیے، مذہب تو منع نہیں کر رہا، لیکن جب ہم مذہب کو، تعلیم شرع کو بوجھ سمجھ کر انہی چیزوں کو اپنی مرضی کے موافق اور دنیا کے بتائے ہوئے طریقے اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں، اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ مکان بنانا ہے چاہے حرام پیسے سے ہو، گاڑی ہونی چاہیے چاہے حرام پیسے سے ہو، بچوں کی شادی کرنی ہے اس کے لیے حرام پیسے سے جہیز بنانا ہے، بری بنانی ہے۔ دنیاوی تعلیم فقط دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، دوستیاں صرف دنیا کے لیے، مفادات کی دوستیاں، مفادات کی رشتہ داریاں، تو یہ پھر نقصان ہوتا، پھر یہ عین دنیا بنتا ہے اور اس میں غفلت ہوتی ہے، لازم غفلت ہوتی ہے، اور پھر آدمی تباہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچیے گا کہ اگر ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو دنیاوی نعمتوں سے حظ حاصل کرنا، مزہ اور لذت حاصل کرنا یہ ناجائز کہہ رہے ہیں، نہیں، ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں بھائی، میرے پاس بھی گاڑی ہے، 2 گاڑیاں ہیں، لیکن طیب اور حلال کماتا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، طیب حلال، اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کے لقمہ نہیں جانے دیتا، اللہ کا کرم ہے۔ چاہے کیسے ہی میرے اوپر حالات آئے، ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے، ماحول میں آنے سے پہلے بھی ہمارے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کے مذہبی ماحول نہیں تھا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی تھیں ہمارے گھر کی، میں آج غور کرتا ہوں کہ وہ بہت اچھی چیزیں تھیں۔ وہ شاید خاندانی کچھ ہوتے ہیں معاملات کے، اچھی چیزیں سرایت کر جاتی ہیں خاندانوں کے اندر، اور ہم اس کو مذہب سے اٹیچ کیے بغیر ان اچھی چیزوں پہ عامل ہوتے ہیں۔ بعد میں جب مذہب سیکھتے ہیں تو ہم پھر جب موازنہ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بعض چیزیں بہت اچھی تھیں۔ تو ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں بھائی جان، رزق حلال کماتے ہیں، اور میرے خیال میں دنیا کے کروڑوں لوگوں سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت نعمتیں دیتا ہے، ہم نے تو کبھی اللہ تعالیٰ سے صحیح طریقے سے ہاتھ ملایا ہی نہیں ہے، دوستی کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل ہی نہیں کیا۔ بیوی میں اکثر آپ کو سمجھاتے رہتا ہوں کہ دین کے معاملے میں لوگوں کی باتیں سن سن کر ہم ہمیشہ بدگمان رہتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہم خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی آپ سچ بولیں اپنے کاروبار میں، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، گناہ نہ کریں، اللہ آپ کو روزی میں برکت بھی دے گا، رزق حلال کے دروازے کھلیں گے، ہمیں یقین ہی نہیں آتا یار آج کے دور میں سچ بول کے بھی کوئی کما سکتا ہے؟ اوپر نیچے کی آمدنی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ نہ بھائی نہ، یقین ہی نہیں آتا۔ لیکن دنیا کا جب یہ مقولہ سامنے آتا ہے بھائی آج کل حلال سے گزارا نہیں ہوتا، کچھ اوپر نیچے کی لینی پڑتی ہے، یہ بات یہاں فٹ ہو جاتی ہے۔ ہمارے نوجوان جو ابھی بے روزگار ہیں لیکن ناپاک ارادے ایسے ہیں کہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو یہ فقیر بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے گا، فلا پولیٹیشین تو خواہ بدنام ہے، فقیر دکھائے گا کہ اصل کیا ہے۔ تو ناپاک ارادے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، منحوس ارادے، کہ موقع ملے تو صحیح، پھر میں دیکھو کیسے حرام کما کے دکھاتا ہوں۔ دوست آگے بتاتے ہیں کہ بھائی کی تو فیس بک پر 10 لڑکیوں سے دوستی ہے، تو جو بیچارہ محروم ہے نا وہ حسرت سے ہاتھ ملتا ہے، بھائی یار یہ کمبر 10 لڑکیوں دوستی، میں تو نام بدل کے زلیخا کے نام سے آئی ڈی بنائی تھی، تب بھی کوئی لڑکی دوستی نہیں کر رہی، کیا چکر ہے یہ؟ لیکن ارادہ ایسا ہوتا ہے کہ اب موقع مل گیا نا اگر، تو نہ لیلا بچے گی نہ شبانہ بچے گی، بس یہ فقیر بھائی کر کے دکھائے گا سب کچھ۔ ارے یار تمہارے ناپاک ارادے، یہ تو اللہ نے تمہیں موقع نہیں دیا۔ بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ میں زنا سے بچا ہوا ہوں، اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے اور محفوظ رکھے، میری دعا ہے۔ زنا کا موقع مل جائے نا تو شاید ہم میں سے بہت سارے ہتھیار چھوڑ دیں گے اور زنا میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ تو موقع نہیں ملتے ہمارے نوجوانوں کو، بدنامی کا خوف ہوتا ہے، پٹنے کا خوف ہوتا ہے۔ اگر یہ خطرات عظیمہ ہٹ جائیں
تو پھر اس کی ایفیشنسی آپ دیکھیں، اس کی صلاحیتیں دیکھیں، اس کی سکلز دیکھیے گا آپ، کیسے ماہر شخص کی طرح یہ نکل کر باہر آئے گا۔ تو یہ ہماری صورتحال ہے کہ ہم دنیا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، دنیا کے مقولے ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی ایک مثال دی، حلال سے گزارا نہیں ہوتا، حرام کرنا پڑتا۔ آج شریف آدمی کا گزارا نہیں ہے بھائی، بدماش بننا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں اچھا چلو جی اب بدماشی بنیں گے۔ ارے یار تم نے فوراً یہ مقولہ قبول کر لیا، ضروری چاہیے ہے کہ چار اگر بدماش بنے تھے ان کو اچھے پازیٹیو رزلٹ ملے تو تیرے بھی ہو سکتے، تیری ٹانگیں توڑ کے گھر میں پھینک جائیں، کچھ بھاگے، تیری آنکھیں پھوڑ جائیں، تجھے گولی مار دیں، ایسے بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن نہیں، ان مقولوں پہ عمل کرنا ہے، نہ اللہ کی بات کا یقین کرنا ہے، نہ رسول کی بات پر اعتماد ہے، حالانکہ ان باتوں میں تو شک ہی نہیں ہے بھائی، لیکن ہمارا باطن شک سے بھرا پڑا ہے، اور جہاں صرف دنیا کی باتیں ہیں وہاں یقین کسی کیفیت ہے۔ یہ مریض قلب ہونے کی علامت ہے، دل بیمار ہے، جس کی ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے کہنا مفتی صاحب کو وظیفہ بتائیں، میں کہوں یہ قرآن پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، گناہ سے بچیں، تقوی اختیار کریں، اچھی صحبت رکھیں، اللہ آپ کو مشکلات سے بچائے گا، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، غیب سے آپ کی مدد ہوگی۔ ان باتوں میں اٹریکشن نہیں محسوس ہوگی، مشکل کام بتایا۔ ایک عامل بیٹھا ہوگا بالکل داڑھی منڈا صاف، غسل کے فرائض پوچھ لو اس کو نہیں پتا، غسل تک صحیح کرنا نہیں آتا اس کو، ماں بہن کی گالیاں بکے، عورتیں آئیں تو دیکھ کے نگاہ نہ ہٹائے، ٹچ کرنے کا موقع ملے تو ٹچ کرنے سے باز نہ آئے، ایسا شیطان صفت۔ لیکن اس کے سامنے جا کر آپ بیٹھے اور وہ بولے کیا نام ہے جی، والدہ کا نام چاچا نکالا، بے فکر رہے ہیں آپ، ایسی جگہ پر آ گئے اگر مہینے میں آپ کا کام نہ ہو میرا نام بدل دینا، تھوک رہا میرے منہ پر آ کر 10,000 دیں، اسے 10,000 بھی دیں گے اور اتنے یقین کامل کے ساتھ جائیں گے، نہیں وہ یار بڑا مشہور آدمی ہے، 50 کا کام ہوا ہے اور اس نے کہا 1 مہینے میں کام ہو جائے گا۔ تو ذرا غور کریں کہ اللہ رسول کی باتیں سنیں تو اعتماد نہ ہو، شک ہی شک، شبہ ہی شبہ، لیکن ایک جاہل عامل، میں نے ایک جگہ پڑھا لکھا ہوا تھا اما بنگالن اوپر نمبر، ہر مشکل دور ہوگی۔ میں نے کہا یار یہ بنگالی کے بعد بنگالن بھی آ گئی، اما میدان میں کود گئی، ہر مشکل دور ہوگی، اور خود اتنی مشکل میں ہے کہ بیچاری فٹ پاتھوں کے اوپر لکھوا کے اپنا گزارا کروا رہی ہے، لیکن عقل کے اندھے اس کے نمبر بھی نوٹ کر لیں گے، یار ہو سکتا ہے کوئی کام ہو ہی جائے۔ جو اللہ اس کے رسول بیان فرما رہے اس پہ اعتماد ہی نہیں رہا، جو عامل کا ہے اس پر اعتماد ہے۔ اب اس پر اگر کوئی کہے کہ یار ڈوب مرنے کا مقام ہے تو برا نہیں ماننا چاہیے میرے خیال میں۔ ایک وظیفہ میں آپ کو دیتا ہوں جو حدیث میں آیا، میرے نبی نے فرمایا یہ لیں، ہر پریشانی کا، میری کتاب قرب الہی آ رہی ہے نا، میں نے چیپٹر ڈالا، نشاندہی کی ہے، ہمارے دل مریض ہیں، ہر مشکل کا حل میرے آقا نے وظائف کی شکل میں دیا ہوا ہے۔ پڑھے کون، سیکھے کون، کیوں نہیں اس کے وظائف نکال کر جو نبی نے تعلیم فرمائے صحابہ کرام کو وہ بیان کرتے ہیں؟ کیوں نئی نئی پھلجھڑیاں نکالتے ہیں بھائی؟ کیوں یہ نئی نئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں؟ ہم ان جیسے لوگوں نے جو ان چیزوں کو عام کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن و حدیث سے ہٹانے میں بڑا کردار ادا کیا، بہت زیادہ کردار ادا کیا۔ ہر چیز کا نیا وظیفہ، کورونا وائرس کا وظیفہ، پہلے ڈینگی آیا تھا، ڈینگی کا وظیفہ، ابے بھائی اس زمانے میں نبی کریم کے زمانے میں تو نہ ڈینگی تھا نہ کورونا تھا، کہاں سے نکل آیا؟ ہماری ایجاد ہے نا۔ اچھا اگر تم نے ایجاد کر بھی لیا، مثلا میں نے ایک آیت دیکھی یہاں پر، میں نے کہا یار اگر میں اس کو ڈینگی کے لیے دے دوں تو کیا حرج ہے، قرآن ہی ہے نا، ٹھیک ہے دے دیا بھائی، ڈینگی کے لیے استعمال کر لیں آپ، لیکن اس کا نتیجہ تو آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا نا۔ اصل کا اعتراض والی بات یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے نتیجہ نکلے گا، اس سے ڈینگی بھاگ جائے گا۔ ہر شخص اپنی دکانداری چلانا چاہتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کو سنے نہ سنے، اگر میں ایک پیر ہوں نا میری بات سننی چاہیے۔ اب میری بات کیسے سنیں گے؟ اگر میں کہوں گا قرآن میں حدیث میں تو پھر میرا تو کردار گیا، تو نئی پھلجڑی نکالو، کوئی نیا وظیفہ نکالو، کوئی نئی چیز نکالو جس کا موجد میں ہی ہوں، جس کا بنانے والا میں ہوں، جس کا سارا کریڈٹ مجھے ملنا چاہیے، پھر مزہ آئے گا نا۔ پیر صاحب نے، اختر پیر صاحب نے وظیفہ دیا تھا کہ اگر آنکھ پھڑ کے یہ وظیفہ پڑھو، ناک کیوں ہو تو یہ وظیفہ پڑھو، نزلہ پھنس جائے تو یہ وظیفہ پڑھو، دانت میں ہڈی پھنس جائے نکل نہ رہی ہو یہ وظیفہ پڑھو، گلے کے اندر مچھلی کا کانٹا ڈک جائے یہ وظیفہ پڑھ لو، چلتے ہوئے پاؤں میں درد ہو یہ وظیفہ پڑھو۔ اور وہ وظیفے نہ قرآن کے نہ حدیث کے، موجد ایجاد کردہ کون ہے؟
وقت کا بڑا مجدد علامہ اختر القادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ مریم مسجد والے، ارے بھائی خدا کا خوف کرو، یہ کیا تم نے نئی نئی چیزیں نکال کر، میں پھر کہتا ہوں، دہراتا ہوں اس بات کو، میں ان کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کیا اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ لوگ قرآن حدیث کی طرف تو نہیں آئیں گے نا؟ ہر چیز کا وظیفہ آپ نے نکال کے بتا دیا، اگر ایک وظیفہ فرض کر لیں آدھے گھنٹے میں ہوتا ہے تو وہ آدھے گھنٹے اس وظیفے کو کرے گا، لازم بات ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے کہ جب بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ نسبت قرآن حدیث اللہ اس کے رسول کی طرف کسی چیز کی ہو، ہمارے دل اتنے کمزور، ایمان اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ اس میں ہم تقویت نہیں پاتے، دوسری چیزوں کے اندر تقویت محسوس ہوتی ہے، اعتماد محسوس ہوتا ہے، حوصلہ افزائی محسوس ہوتی ہے، قلب میں یقینی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ بیماری ہے، اس کو پہچانیں۔ اپنے گھروں میں جائیں، ایک مثال اور دیتا ہوں، سفر کا مہینہ آئے، آپ کہیں کہ یار میں چاہ رہا ہوں کہ بچی کی شادی سفر کے مہینے میں ہو، ہنگامہ مچ جائے گا، ارے یہ تو منحوس مہینہ ہے، خالی کا مہینہ ہے، اور سامنے حدیث دکھائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ عربوں کے اندر معروف تھا کہ سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، منحوس مہینہ ہے، یہ دکھائیں۔ پھر اپنے گھر کی عورتوں کے ایمان کا امتحان لے کر دیکھیں، وہ نبی کی بات نہیں مانیں گی، جو بات معروف ہے اس کو مانیں گی۔ اور فرض کر لیں اگر وقتی طور پہ آپ نے اپنی پر اثر تاثیر والی زبان سے ان کو قائل کر ہی لیا اور شادی ہو گئی، بچی کی شادی کر دی سفر کے مہینے میں، اب بچی نے فون کیا آج میرے شوہر نے مارا ہے، آج مجھے گالی بکی ہے، اب یہ معاملہ ہو رہا ہے، ساس پیچھے لگ گئی ہے، عورتوں کا ایمان پھر ڈاواں ڈول۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ خالی کا مہینہ تھا، تم نے کہا تھا کر دو، میری بچی کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ ارے بھائی تمہاری زندگی، بچی کی زندگی سفر کے مہینے کی وجہ سے عذاب بنی ہوئی ہے، جو 11 مہینے میں بچوں کی شادی ہو ان کے ہاں کون سا فرشتے نازل ہو رہے؟ ان کی زندگی کیوں حرام ہوئی ہوئی ہے بتاؤ؟ سفر میں تو تم نے شادی نہیں کی، فلاں کو طلاق ہو گئی، فلاں کے گھر میں مار پیٹ ہو رہی ہے، فلاں نے اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکال دیا، وہ تو سفر کے مہینے میں طلاقیں نہیں ہوئی تھی، شادیاں نہیں ہوئی تھی، کیوں ہوا سب کچھ معاملہ؟ لیکن وہ ہم نے اتنا ضعیف الاعتقاد بنایا ہوا عورتوں کو کہ وہ اس کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گی، کیونکہ ماشاءاللہ آپ تو اچھے لوگ ہیں، باہر اشارہ کرتا ہوں، ماشاءاللہ جو ہم لوگ ہیں گھر کے سرپرست وہ اتنے ماشاءاللہ قوی الاعتقاد ہیں، کبھی سنجیدگی کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور قوی کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ سوچیں گے تو پھر گھر والوں کو بھی مضبوط کریں گے نا۔ بیوی پریگننٹ ہو تو شوہر بھی کہتا ہے لوہے کو ہاتھ نہ لگا، جب سورج گرہن ہوتا ہے نا تو لوہے کو ہاتھ نہ لگا، بچے کی ناک یوں ہو جائے گی ٹیڑھی میڑھی۔ بھائی انگریز تو کچھ نہیں دیکھتے ان چیزوں کو، ان کے سارے بچے صحت مند ہو رہے ہیں، گورے چٹے موٹے تازے، اتنے بڑے بڑے منہ والے، یہ گال لٹک رہے ہیں ان کے، اتنے رقہ لال ان کے، ہر بچے کو دیکھیں۔ ساری مصیبتیں نا مسلمانوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، سورج گرہن میں یہ کرو گے مصیبت آئے گی، ہم آ جائیں گے تمہارے اوپر، انگریزوں میں نہیں آئیں گے تم پر آ جائیں گے۔ یار خدا کا خوف کرو، اتنی ضعیف الاعتقادی۔ ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ جو وہ ایک خاتون ہے ہماری خاندان میں، ان کے مس کیریج ہوئے 2 دفعہ، پیٹ میں بچہ ضائع ہو گیا، 2 ٹائمز مس کیریج ہوا۔ پھر ہمارے گھر میں ایک بچی حاملہ ہوئی تو گھر والوں نے اس کے پاس جانے سے روک دیا، نہ ادھر نہ جانا، اس کے 2 دفعہ مس کیریج ہو چکا ہے۔ یعنی مس کیریج نہ ہو گیا ہے نا، کونڈا ہو گیا جو انتظار میں ہے، کون آئے گی تو مس کیریج کروں، کون آئے گی، یہ آ گئی، اب مارا، اس کے بھی مس کیریج ہو گیا۔ بھائی یار خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنا اونٹ دوسرے اونٹوں سے علیحدہ کر رہے تھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ جن اونٹوں سے میں اس کو علیحدہ کر رہا ہوں نا وہ خارش زدہ اونٹ ہے، تو ایسا نہ ہو میرے اونٹ کو بھی خارش لگ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ ان پہلے اونٹوں کو خارش کس نے لگائی تھی؟ یہ ہے قوی الاعتقاد بنانا۔ میرے آقا چاہتے ہیں امت مضبوط بنے، واضح حدیث ترمذی کی، وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَامْضِ، جب تو کسی بدگمانی بدشگونی کے اندر مبتلا اس کام کو کر گزر۔ ہم نے تو خاندان اور محلے میں منحوس شکل والے بنائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یار جب بھی میں باہر نکل کے اس کی شکل دیکھتا ہوں نا کام بگڑ جاتا، کئی دفعہ آزما چکا ہوں، 4 دفعہ ایسا ہوا ہے، اس کی شکل دے کر گیا انٹرویو میں ناکام، اس کی شکل دے کر گیا پیپر اتنا گندا ہوا، یہ منحوس شکل کا۔ ارے یار خدا کا خوف کرو، اس سے پہلے تم نے آئینہ دیکھا تھا کنگا کرتے ہوئے، یہ کیوں نہیں کہتا میں منحوس شکل ہوں، میں جب بھی آئینہ دیکھتا ہوں کام بگڑ جاتا ہے؟ نہیں، وہ بیچارہ کوئی بھی ٹارگٹ بن جائے گا، بیوی بن جائے گی،
بھابھی بن جائے گی، مامی بن جائے گی، محلے والا دوست بن جائے گا، فلاں بن جائے گا۔ ارے یار خدا کا خوف کرو، یہ کیا ہے؟ ضعیف الاعتقادی ہے۔ تو آپ کو میں سمجھا رہا تھا کہ ہم جب قرآن و حدیث کی بات کریں، آج ہم مسلمانوں کے دل میں اتنی چاشنی، اتنی اٹریکشن، اتنی مطلب اعمال، افعال، کردار، اخلاقیات میں تیزی نظر نہ آئے، لیکن دنیاوی باتیں تو اس کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ دل مریض ہے۔ خدا را آپ اپنی شوگر کا علاج کروائیں، کینسر کا علاج کروائیں، نزلہ کھانسی کا علاج کروائیں، کمر درد کا علاج کروائیں، آپ اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں، چیک اپ کروائیں، ٹیسٹ کروائیں، لیکن خدا کے واسطے تھوڑا سا روحانیت کا علاج بھی ہم کروا لیں، اس کا بھی کوئی ٹیسٹ کروا لیں، کوئی ڈھونڈ لو اچھا اسپیشلسٹ اس کے لیے بھی، وہ بتائے کہ کیا کیا تمہارے اندر خرابیاں ہیں، کیا کیا امراض ہیں۔ فرسٹ ٹائم جب شوگر ڈائگنوز ہوتی ہے کہ آپ کو تو شوگر ہے، جب مجھے فرسٹ ٹائم ہوئی نا تو مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ مجھے شوگر ہو سکتی۔ امریکہ میں میرے دوست تھے، انہوں نے ویسے ہی کہا سب ٹیسٹ کروا لیں، میں نے کہا چلو یار، وہ بڑا ڈاکٹر ہے وہ، تو اس نے جب ٹیسٹ کیا تو شوگر بڑی ہوئی آئی، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مجھے بھی شوگر ہو سکتی ہے، اور پھر ایک دم تشویش کی لہر ایک دوڑی، یار اب کیا ہوگا؟ تو شروع میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، پھر آدمی پکا ہی ہو جاتا ہے، باڑ میں جائے کچھ بھی ہو۔ میں تو ویسے نہیں گھبراتا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے بیماریوں سے، علاج پورا اپنا پراپر کرتا ہوں، احتیاط کرتا ہوں، بے احتیاطی نہیں کرتا ہوں، علاج کرتا ہوں، دونوں چیزیں سنت ہیں، لیکن گھبراتا نہیں ہوں، ٹینشن نہیں لیتا ہوں۔ سمجھا رہا ہوں ایک بات، جب یہ چیزیں ہماری اس طرح کی ڈائگنوز ہوتی ہیں، کسی نے کہا آپ کو معاذ اللہ، آپ کو اشارہ نہیں کرتا ہوں، آپ کو ابھی کہیں سب نے اشارہ کیا تھا، دیکھا ہو گیا نا، اس لیے بھائی معذرت واپس لیتا ہوں اشارہ۔ یہ کسی کو ڈاکٹرز نے کہا آپ کے اندر کینسر ہے انیشل اسٹیج پر، اس کی پریشانی دیکھیے گا، ہاتھ پاؤں کانپ جائیں گے، فوراً علاج کی طرف ہم آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے جتنا مرض بڑھا اتنی تشویش زیادہ، اتنی علاج کی ضرورت زیادہ، اتنی ہماری تیزی ہوتی ہے۔ اور اگر ہلکا پھلکا کہتے ہیں ہلکا سا بخار ہے، تھوڑا سا نزلہ، یہ کھا لیں آپ، اتنی تشویش نہیں ہوگی، علاج ہو جائے گا۔ یہی روحانیت کا معاملہ ہے، سب سے پہلے ٹیسٹ کروانا ہوگا کہ میں کس اسٹیج پہ کھڑا ہوں، علم کے سلسلے میں مرض میں مبتلا تو نہیں ہوں، سوچ اور فکر کے اعتبار سے، نگاہ کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، زبان کے استعمال، شرمگاہ کا استعمال، ہاتھوں کا استعمال، پاؤں کا استعمال، پیسہ کمانا، پیسہ خرچ کرنا، دوستیاں کرنا، مختلف چیزوں سے، جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ حاصل کرنا، ان تمام چیزوں میں کسی مرض کا شکار تو نہیں ہوں، ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ پھر ٹیسٹ کرنے سے پتہ چلے گا کہ ہاں آپ میں مرض ہے یا نہیں، اور ہے تو کس اسٹیج کے اوپر ہے۔ تو اب ایک شخص اگر یہ کسی ڈاکٹر، روحانی ڈاکٹر سے علاج کے لیے آتا ہے، تو وہ جب اس سے کراس کوسچنز کرے گا تو پتہ چلے گا مرض آخری اسٹیج پر ہے یا پہلے اسٹیج پر ہے۔ کوئی تو ایسا ہوگا بولے گا ابھی فیس بک جوائن کی ہے، خواہش یہ ہے کہ لڑکی سے دوستی ہو جائے، اور کوئی کہے گا کہ دوستی کو کئی سال گزر چکے ہیں، بس زنا ہی رہ گیا، باقی سب کچھ ہو گیا ہے۔ دونوں میں فرق ہے نا، اس لیے ہم میں سے ہو سکتا ہے میں حسن ظن قائم کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک پرہیزگار متقی بنائے اور آپ ہوں گے، لیکن ہم میں سے بہت سو کے امراض مختلف اسٹیجز پر ہوتے ہیں۔ بہت سے شادی شدہ عورتوں میں ڈورے ڈال رہے ہوتے ہیں، اسے شوہر سے بدزن کرنا، اس کو تحفے دینا، اس کو انعام دینا، وہ اکثر فیملی جو جوائنٹ فیملیز ہوتی ہے اس میں بھی چل رہا ہوتا ہے چکر، اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنا کہ جلدی کریں گے ایسا نہ ہو سامنے والا بدزن ہو جائے، اور مقصود اور منزل کیا ہے؟ زنا، اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا۔ حالانکہ زنا کے بعد سب سے زیادہ ذلیل عورت ہوتی ہے، اگر وہ مطلب فاحشہ نہ ہو تو یہ تو پیسے کے لیے زنا کرتی ہے، ان کا نہیں، ایک شریف عورت کی بات کر رہا ہوں۔ زنا کے بعد جتنی لعنت اور ذلت وہ عورت محسوس کرتی ہے کوئی بھی نہیں کرتی، وہ اپنی نگاہوں میں گر جاتی ہے، نہ شوہر سے آنکھ ملائے، نہ بچوں سے، شیشے کو دیکھے تو اس کو شرمندگی۔ اور یہ عورت کے ساتھ ہی نہیں، مرد بھی، اگر خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی نوجوان ایسا بیٹھا ہے نا جس کے دل میں کوٹ کوٹ کے خواہش بھری ہوئی ہے کہ زنا کر لوں فلاں لڑکی کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں شادی شدہ عورت کے ساتھ، جس دن اللہ نہ کرے آپ نے کر لیا نا، اس کے بعد آپ آئینہ نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ جب تک ہم کسی کام کو کر نہیں لیتے تو اتنی خواہش ہوتی ہے، اتنی لذت محسوس ہوتی ہے، اتنا مزہ، ہم سوچتے ہیں اس کے بغیر تو میں مر ہی جاؤں گا، بس یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب وہ لذت ایک دفعہ حاصل ہو جائے، اس کے بعد جب شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور فرشتے کو مکمل موقع ملتا ہے اب کام کرنے کا، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک فرشتہ ایک شیطان ہوتا ہے، جب شیطان غالب ہوتا ہے نا فرشتے کو تو دھکیل دیتے ہیں بہت پیچھے، اس کی دعوت ہی نہیں سمجھ میں آتی۔ اور جب کام ہو جاتا ہے اب شیطان پیچھے ہٹتا ہے، اب کھل کر فرشتہ سامنے آتا ہے، وہ سمجھاتا ہے کیا کر لیا تو نے اپنا، شکل دیکھ آئینے میں تیرے چہرے پہ نحوست آ رہی ہے، لعنت پڑ گئی ہے تیرے چہرے پہ، اب تو زانی کی حیثیت سے بروز قیامت اٹھے گا۔ تیرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں معراج میں گیا تو میں نے ایک
تندور دیکھا جس میں چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی، میں نے جھانک کر دیکھا اس میں برہنہ مرد اور عورتیں تھیں، اور ان کے نیچے سے آگ جل رہی تھی۔ وہ آگ جب شعلے بھڑکتے وہ اوپر کو آتے، اور قریب تھا کہ وہ باہر نکل جائے، ایک دم شعلے نیچے جاتے، وہ پھر نیچے جاتے، جل رہے تھے۔ میں نے پوچھا رسول اللہ، میں نے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کون تھے، یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں۔ تو پھر جب ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے نا، پھر آدمی کہتا ہے یا تو سوسائڈ کر لوں، اور یا پھر اس کو بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ اور اس کا بس آخری پوائنٹ ذکر کر رہا ہوں، نوجوانوں سے خاص طور پہ، جو آپ کی ابھی کیفیت ہے نا کبھی باقی نہیں رہے گی۔ جب آپ کی شادی ہوگی نا، پھر آپ کے بچے ہوں گے، خصوصاً آپ کی بیٹی ہوگی، اس وقت پھر آپ کو بہت احساس ہوگا، بہت ٹوٹ ٹوٹ کر احساس ہوگا۔ پھر جب عمر بڑھے گی، آپ 40 45 50 سال کے پہنچیں گے، اس وقت آپ کو اور زیادہ نادم ہوگی میں نے کیا کیا تھا اپنے ماضی کے اندر۔ اس لیے سمجھدار وہی ہے جو ابھی سنبھلے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس کا بس خلاصہ یہ ہے، وہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے، ہم اس آیت پر تھے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ ملے گا، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف مائل ہونے کے لیے میں نے پورا بیان کیا۔ اگر آپ کا نکل گیا ہو، یوٹیوب پہ جائیے گا، جمعے کا بیان ڈلتا ہے وہاں پہ، تو وہاں سن لیجیے گا، سنیں ضرور، دوسروں کو سنائیں۔ اس لیے نہیں کہ میرا بیان، اس لیے کہ یہ وہ بیان ہے جس کی اس وقت انتہائی ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو۔ ابھی یہ بغدادی نسخوں کی، یا یہ کر لو تو سال بھر پورے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، یہ کر لو تو موت دور بھاگ جائے گی، ان وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، اس پوسٹ مارٹم کی ضرورت ہے بھائی جان۔ ہم نے فضیلتیں سنا کے نوجوانوں کو بے نمازی بنایا ہوا ہے، اور ان کو گناہوں پہ دلیر کر رکھا ہے۔ یہ پڑھ لو نجات مل جائے گی، یہ پڑھ لو جنت مل جائے گی، یہ پڑھ لو تمہیں کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ بھائی یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی نہیں ہے۔ کینسر کے مریض کو بادام پستے کھلا رہے ہو، بھائی کیوں کھلا رہے ہو؟ دماغ تیز ہو جائے۔ ارے یار تمہارا دماغ خراب ہے، پہلے کینسر کا علاج کرو، بادام پستے کھلا رہے ہو دماغ تیز ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارا بھی دماغ تیز ہونے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔